بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، ایک دفعہ پھر سے میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC NET JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے UGC NET امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، غالب کی عظمت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اردو کو سوچنے والا ذہن دیا۔ یہ کس کا قول ہے؟ میر تقی میر، آل احمد سرور، عبد الرحمن بجنوری، یا پھر سید احتشام حسین؟ جی ساتھی، تو یہ قول ہے آل احمد سرور صاحب کا۔ یہ کہتے ہیں، یہ ان کا قول ہے کہ غالب نے کہا تھا کہ غالب کی عظمت کا راز یہ ہے کہ انہوں نے اردو کو سوچنے والا ذہن دیا، بقول آل احمد سرور۔ سوال دوسرا، کتاب اور مصنف کے اعتبار سے صحیح جوڑ بتائیے۔ تو اس کا صحیح جو جواب ہے ساتھیو وہ ہو جائے گا آپ کا تیسرا۔ آثار سلف اسماعیل میرٹھی کی نظم ہے، بلکہ یہ کتاب نہیں ہوگا، یہاں پہ نظم ہو جائے گا، نظم اور مصنف۔ گریز، یہ نظم ہے ساحل لدھیانوی کی، اور پدمنی سرور جہان آبادی کی نظم ہے، مشہور نظم ہے۔ ہم لوگ، یہ فیض احمد فیض کی نظم ہے۔ سوال نمبر تیسرا ہے، گرد سے پاک ہے ہوا برگ نخیل دھل گئے، ریگ نواح کاظمہ نرم ہے مثل پر نیا۔ شاید میرے خیال سے ایک دفعہ UGC NET میں یہ پوچھا جا چکا ہے کہ ریگ نواح کاظمہ سے کیا مراد ہے، ایک دفعہ اسے سوال آیا، تو جواب تھا مدینۃ المنورہ۔ ریگ نواح کاظمہ سے مراد ہے مدینۃ المنورہ، تو یاد رکھیں گے۔ اور یہ سوال بتائیے گا یہ شعر کن کا ہے؟ گرد سے پاک ہے ہوا برگ نخیل دھل گئے، ریگ نواح کاظمہ نرم ہے مثل پرنیا۔ جی دوستو، تو یہ علامہ اقبال صاحب کا نظم کا یہ شعر ہے۔ جی اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ بتائیے گا اصناف کے اعتبار سے دو صحیح زمرہ کون سا ہوگا؟ جی دوستو، تو آپ یہاں دیکھیے گا دیا گیا ہے اے میں تماشا گھر افسانوی مجموعہ ہے اقبال مجید صاحب کا۔ چوٹے، یہ عصمت چغتائی کا افسانوی مجموعہ ہے، اور آتش زیر پا، یہ بانو قدسیہ کا افسانوی مجموعہ ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ کا اے درست ہو جائے گا۔ بی میں دیکھیے گا دیا گیا ہے فائر ایریا ناول ہے، کن کا ہے؟ تو الیاس احمد گدی کا ہے۔ بستی ناول ہے انتظار حسین کا۔ روحزن، یہ ناول ہے، روحزن جو ہے یہ کن کا ناول ہے؟ رحمان عباس کا ہے۔ کن کا ہے؟ تو رحمان عباس کا یہ ناول ہے روحزن، بہت ہی مشہور ناول ہے۔ تو اس حساب سے آپ کا اے اور بی درست جواب پہلا ہو جائے گا۔ اور باقی آپ دیکھیے گا سی میں جو دیا گیا ہے خاک اور خون، تو خاک اور خون جو ہے یہ ناول ہے نسیم حجازی کی، نسیم حجازی کی یہ ناول ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دیا گیا ایک دن،
ایک دن یہ ناول ہے بانو قدسیہ کا، ایک دن بانو قدسیہ کا ناول ہے۔ آپا، آپا جو ہے یہ ممتاز مفتی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ کن کا ہے؟ تو ممتاز مفتی کا افسانوی مجموعہ ہے۔ تو اس حساب سے آپ کا سی غلط ہے۔ خاک اور خون ایک دن دونوں ناول ہیں، آپا افسانوی مجموعہ ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا سی غلط ہے۔ ڈی میں دیا گیا شہر افسوس، شہر افسوس انتظار حسین کا افسانوی مجموعہ ہے۔ آخری آدمی یہ بھی انتظار حسین کا ہی ہے، تو شہر افسوس اور آخری آدمی یہ دونوں انتظار حسین کا افسانوی مجموعہ، لیکن لیلا کے خطوط یہ ناول ہے۔ کن کا؟ تو قاضی عبدالغفار کا، قاضی صاحب کا ناول ہے، تو اس حساب سے آپ کا ڈی بھی غلط ہو جائے گا۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ان میں سے دو صحیح زمرے کی پہچان کیجیے۔ تصنیف کے اعتبار سے یہاں پوچھا گیا ہے، بہت ہی اچھا سوال ہے۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب بتائیے گا کیا ہوگا۔ دیکھیں یہاں دیا گیا ہے تنقید کے بنیادی مسائل، آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، آل احمد سرور کی کتاب ہے۔ دانشور اقبال یہ بھی آل احمد سرور کا ہی ہے۔ ادب اور نظریہ یہ بھی آل احمد سرور صاحب کا ہی کتاب ہے۔ تو یعنی یہ میں جو دیے گئے ہیں وہ کتابوں کے زمرے ہیں، کن کے؟ تو آل احمد سرور صاحب کے۔ یہ زمرے میں دیے گئے یہ کتاب آل احمد سرور صاحب کی ہیں۔ اور یہاں دیکھیے گا تنقیدی اشارے، سلسبیل، فکر روشن، ادب اور نظریہ، ڈی والے جو زمرے ہیں یہ بھی آل احمد سرور کی کتابوں کے زمرے ہیں۔ سلسبیل جو ہے یہ آل احمد سرور کا پہلا شعری مجموعہ ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک اچھی فیکٹ ہے۔ سلسبیل اگر پوچھا جائے کن کا شعری مجموعہ ہے تو آل احمد سرور کا پہلا شعری مجموعہ۔ اس کے علاوہ یہ تنقیدی کتابیں ہیں، تنقیدی اشارے، فکر روشن، ادب اور نظریہ مضمون کی کتابیں ہیں یہ، تو اے اور ڈی آپ کا درست جواب ہو جائے گا، آل احمد سرور کی کتابوں کے یہ زمرے ہیں۔ صحیح جواب تیسرا آپشن ہو جائے گا۔ آئیے بات کریں بی اور سی کی، تو یہاں دیا گیا انداز گفتگو کیا ہے۔ دیکھیں انداز گفتگو کیا ہے، شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے، آپ سبھی کو معلوم ہوگا۔ تفہیم غالب بھی فاروقی صاحب کا ہی ہے، بہت مشہور کتاب ہے دونوں۔ یہاں دیا گیا اسلوبیات میر، تو یہ گوپی چند نرنگ صاحب کی کتاب ہے، گوپی چند نرنگ کی کتاب ہے اسلوبیات میر، تو اس حساب سے آپ کا بی غلط ہوگا۔ سی میں دیا گیا ہے اقبال کا فن، ادبی تحریریں، تعبیر کی شرح، شعریات۔ تو دیکھیے اقبال کا فن اور ادبی تحریریں یہ دونوں کتابیں گوپی چند نرنگ کی ہی ہیں، لیکن تعبیر کی شرح اور شعریات کے خالق ہیں شمس الرحمن فاروقی، 1935 میں پیدا ہوئے تھے اور 2020 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اس حساب سے آپ کا بی سی غلط ہوگا، اے اور ڈی درست جواب ہوگا۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ یہ بتائیے گا شعر کن کا ہے، غالب کا ہے، میر کا ہے، مومن کا ہے یا پھر درد کا ہے۔ جی دوستو، تو یہ شعر مشہور شاعر حضرت میر کا ہے۔ رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ میر تقی میر صاحب کا یہ شعر ہے۔ اگلا سوال، قاضی عبدالودود کے مطابق تحقیق کے لازمی اجزاء ان میں سے کون سا ہوگا؟ موضوع کا انتخاب، مواد کی فراہمی، پیرائے اظہار، اخلاقیات، کیا یہ درست ہے؟ بی میں دیا گیا معاصر ادب سے واقفیت، زبان پر دسترس، روایت شناسی، مواد کی فراہمی، کیا یہ درست ہے؟ جیم میں دیا گیا زبان و املا سے واقفیت، کتب خانے سے رجوع، سوال نامہ، موازنہ و مقابلہ، کیا یہ درست ہے؟ دال میں دیا گیا اکابرین ادب سے رجوع، ادبی رجحانات سے واقفیت، مخطوطہ شناسی، پیشکش، کیا یہ درست ہے؟ جی تو جو درست ہے وہ ہے آپ کا پہلا،
موضوع کا انتخاب، مواد کی فراہمی، پیرائے اظہار اور اخلاقیات۔ قاضی عبدالودود کے مطابق یہ تحقیق کے لازمی جز یعنی اجزاء ہیں۔ آئیے اگلا سوال۔ قسمت کو تو دیکھنا کہ کہاں ٹوٹی ہے کمند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ یہ شعر کس داستان میں استعمال، اور یہ شعر بتائیے گا دوستو کن کا ہے؟ قسمت کو دیکھنا کہ کہاں ٹوٹی ہے کمند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام۔ میرے خیال سے یہ شعر جو ہے قائم چاند پوری کی ہے، ایک بار سرچ کر لیجئے گا گوگل میں، اور یہ بتائیے گا کہ یہ شعر کس داستان میں استعمال ہوا ہے۔ جی تو یہ شعر استعمال ہوا ساتھیوں فسانہ عجائب میں۔ فسانہ عجائب میں یہ شعر استعمال ہوا ہے۔ میرے خیال سے فسانہ عجائب کے 226 یا 22واں پیج میں یہ شعر آیا ہوا ہے، ایک بار دیکھ لیجئے گا۔ چلیے آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ رانی ستونتی اور دید بانو کس مثنوی کے کردار ہیں؟ جی ساتھیوں، تو رانی ستونتی اور دید بانو یہ مثنوی پھول بن کے کردار ہیں۔ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، درج ذیل مصروں میں سے صحیح مصرع کی مدد سے میر تقی میر کا شعر مکمل کرنا ہے۔ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ جیم اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ حالی کے اشعار پطرس بخاری کے کس مضمون میں شامل ہیں؟ مرید پور کا پیر، لاہور کا جغرافیہ، کتے یا پھر سنیما کا عشق؟ تو اس کا صحیح جو جواب ہے وہ ہوگا مرید پور کا پیر۔ اگلا سوال۔ ایک گرجا ایک خندق، ان میں سے کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ جی تو یہ ہے کرشن چندر کا۔ ایسا صبور بے ملال اور ایسا شکور بے زوال کے عام ہیں عطیات اس کے اور مسرت بخش ہیں بلیات اس کے۔ یہ نثری ٹکڑا کس کتاب سے اخذ کیا گیا ہے؟ فسانہ عجائب، معراج العاشقین، دیباچہ قدمرا پدمرا یا پھر کربل کا تھا؟ جی تو یہ نثری ٹکڑا دوستو استعمال کیا گیا ہے کربل کا تھا میں۔ ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ جیسے خوش نما لگتا ہے دیکھو چاند بن گہنے۔ باغ و بہار میں یہ شعر کس کے قصے میں شامل ہے؟ جی تو صحیح جواب پہلے درویش۔ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی، کہ جیسے خوش نما لگتا ہے دیکھو چاند بن گہنے۔ یہ باغ و بہار کے قصہ پہلے درویش میں آیا ہے، یہ شعر پہلے درویش میں استعمال کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 15۔ ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں، گو سائنسی طریقہ کار سے مدد لے سکتی ہے اور لے رہی ہے۔ تنقید سے متعلق یہ مشہور قول کن کا ہے؟ احتشام، کلیم الدین، محمد حسن یا پھر آل احمد سرور؟ تو یہ قول ہے آل احمد سرور صاحب کا۔ ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں، گو سائنسی طریقہ کار سے مدد لے سکتی ہے اور لے رہی ہے۔ تنقید سے متعلق یہ مشہور قول آل احمد سرور صاحب کا ہے۔ سوال نمبر 16۔ کیا اعتباریاں کا پھر اس کو خار دیکھا؟ مصرع دوم کی نشاندہی کر کے میر تقی میر کا شعر مکمل کرنا ہے۔ کیا اعتباریاں کا پھر اس کو خار دیکھا؟ جی تو یہ اس کا صحیح جواب جو ہے ہو جائے گا ڈال آپشن، جس نے جہاں میں آ کر کچھ اعتبار پایا۔ سوال نمبر 17۔ سفر نامہ مسافران لندن کو امتیاز علی تاج کے اشارے پر کس نے مرتب کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو اسماعیل پانی پتی۔
सवाल नंबर 18, इकबाल और मगरिब इस किताब के मुसन्निफ़ कौन है? गोपी चंद रंग, आले अहमद सुरूर, कलीमुद्दीन या फिर एहतशाम साहब। जी दोस्तों, तो इकबाल और मगरिब के मुसन्निफ़ हैं आले अहमद सुरूर। 20 का सही जवाब हो जाएगा। शाहबानो किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीम, सहरुल बयान, ज़ोहरे इश्क या फिर ख्वाब व ख़याल। जी, तो शाहबानो जो है ये गुलजार नसीम का किरदार है। दयाशंकर नसीम की मसनवी, गुलजार नसीम का किरदार है शाहबानो। आज का ये हमारा आखिरी सवाल है। इकबाल की शायरी में रोमानवी असरात बहुत नुमायाँ तौर पर नज़र आते हैं। किस नाक़िद ने ये बात कही है? एहतशाम, कलीमुद्दीन, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी या फिर मोहम्मद हसन। तो मोहम्मद हसन ने ये कहा था। इकबाल की शायरी में रोमानवी असरात बहुत नुमायाँ तौर पर नज़र आते हैं। बक़ौल मोहम्मद हसन, इकबाल की शायरी में रोमानवी असरात बहुत नुमायाँ तौर पर नज़र आते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।